السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا: اے میرے رب، تو مجھے دکھا دے کہ تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا: کیا تم اس پر ایمان نہیں رکھتے ہو؟ کیا تمہیں اس پر یقین نہیں ہو؟ ایسا پوچھ رہے ہو؟ قال بلا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، ایمان تو ہے۔ ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میرا دل مطمئن ہو جائے، میرے دل کی تسکین ہو جائے۔ مقصد یہ ہے، میں پوچھ رہا ہوں کہ تو مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے، تو میرا دل مطمئن ہو جائے، تسکین قلب کی خاطر میں پوچھ رہا ہوں۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے یہ سوال کیا کہ تو مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام عقیدہ آخرت کے تعلق سے یا مردوں کو زندہ کرنے کے تعلق سے شک کے شکار تھے، ایسا نہیں، کوئی یہ نہ سمجھے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نحن احق بالشک من ابراہیم، بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں: نحن احق بالشک من ابراہیم، ہم ابراہیم علیہ السلام سے شک کے زیادہ حقدار ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے ہم اس معاملے میں شک کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں، اور جب ہم نے شک نہیں کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے بدرجہ اولا شک نہیں کیا ہے۔ دراصل ابراہیم علیہ السلام نے جو یہاں سوال کیا، مقصد یہ تھا کہ ہم اس کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لیں۔ مقصد کیا تھا؟ کہ ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ لیں، اپنے رب سے مانگیں تو کیا ہمارا رب ہماری بات کو مانتا ہے؟ ہمارا رب ہماری بات کو مانتا ہے، ہماری مراد کو پوری کرے گا؟ یہ مقصد تھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، مردے کو زندہ کرے گا، اس پر ابراہیم علیہ السلام کا یقین تھا، یقین مکمل یقین تھا۔ دراصل سوال کر کے، پوچھ کر کے یہ چاہتے تھے کہ اگر ہم اس کو اپنی کھلی نگاہوں سے دیکھ لیں تو اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ ایک وہ آدمی جو کوئی خبر کہیں سے سنتا ہے، کہیں سے خبر کوئی سنتا ہے کسی حادثے کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں، اور ایک وہ شخص جو اس حادثے کو، اس واقعے کو اپنی نگاہوں سے سامنے دیکھتا ہے، اپنی کھلی نگاہوں سے سامنے دیکھتا ہے، تو دونوں کے بات میں زمین و آسمان کا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ وہ آدمی جو سنا ہے، جو جانا ہے، اور ایک وہ آدمی جو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ تو جو آدمی اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے تو اس کی بات ہی الگ ہے، اس کا علم ہی الگ ہے، اس کا شعور ہی الگ ہے۔ یہی ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ مردے کو زندہ ہوتے ہوئے اپنی نگاہوں سے دیکھ لیں۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ شک کر رہے ہیں کہ دیکھ لیں گے تب ایمان لائیں گے، ایمان پہلے سے تھا، یقین پہلے سے تھا۔ اس لیے جب رب نے پوچھا قال اولم تؤمن، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ بھلا، کیوں نہیں، ایمان تو ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا تم ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے؟
تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، ایمان تو ہے، اگر شک ہوتا تو کیا کہتے، مجھے ڈاؤٹ ہے، شبہ ہے، دکھاؤ، جب دیکھوں گا تو ایمان لاؤں گا، ایسا نہیں کہا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں رب العالمین سے یہ سوال کیا کہ تو مجھے دکھا دے کہ مردے کو تو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو جب انہوں نے مطالبہ کیا، سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا۔ کیسے دکھایا؟ آگے آیت دیکھیے، قال فخذ اربعۃ من الطیر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا 4 پرندے پکڑ لو، چار پرندے کو لے لو، پکڑ لو، فسرہن، ان پرندوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، قیمہ کر دو، کاٹ پیٹ کر بوٹی بوٹی کر دو۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر فسرہن الیک، کہا 4 پرندے کو، 4 چڑیوں کو پکڑ لو اور اس کو کاٹ لو، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، بوٹی بوٹی کر دو، سب کو آپس میں خلط ملط کر دو۔ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، پھر ہر پہاڑ پر گوشت کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پرندے کا جو گوشت ہے جو کاٹ کر رکھے ہو، ایک ایک ٹکڑا رکھ دو ہر پہاڑ پر۔ ثم ادعهن يأتينك سعيا، پھر ان پرندوں کو بلاؤ، پکارو، یأتینک سعیا، یہ پرندے آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یہ بات یاد رکھو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی غالب ہے، زبردست غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالی غالب ہے، زبردست قوت والا ہے، وہ عاجز نہیں ہے، پوری مخلوق پر اس کا قبضہ ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور حکمت والا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، ان اللہ عزیز، یہ کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، کہتے ہیں اے ذو قوت عظیمہ، کہ اللہ تعالیٰ زبردست قوت والا ہے۔ سخر بها المخلوقات فلم يستعصي عليه شيء منها بل هي منقادة لعزته خاضعة لجلاله، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت قوت والا ہے، زبردست غلبے والا ہے، غالب ہے، اس نے پوری مخلوق کو مسخر کر دیا ہے کہ اللہ کا جو حکم ہوتا ہے، اللہ کا جو بھی فرمان ہوتا ہے، ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کے فرمان کو تسلیم کرتی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہیں کرتی ہے۔ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی عزت و جلال کے سامنے بے بس ہیں، جھکے ہوئے ہیں، اللہ کے فرمان کے لیے تابعدار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مملکت میں، اپنی حکومت میں غالب ہے، عزیز ہے، اور حکیم، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، یعنی اس کے معاملات، اس کے فیصلے، اس کے احکام، یہ سب کیا ہے؟ حکمت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے، جو کرنے کی تعلیم دیتا ہے، جو فیصلہ سناتا ہے، وہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، چاہے انسان اس کو سمجھے یا نہ سمجھے۔ اللہ رب العالمین نے اسی سورہ بقرہ کے اندر 5 واقعات کو ذکر کیا ہے، اور یہ آخری واقعہ تھا جس کا تذکرہ یہاں پر ہوا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ وہ مردے کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ مردے کو زندہ کرتا ہے اور اس کا بندوں کا محاسبہ کرے گا، حساب و کتاب لے گا۔ دیکھیے ایک واقعہ، موسیٰ علیہ السلام جو اپنی قوم کو لے کر گئے تھے طور پہاڑ پر، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ ان کو مردہ کیا تھا، تو اللہ نے ان کو زندہ کیا، ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ گائے والے کا واقعہ ہے کہ مقتول زندہ ہوا اور پھر اس نے بتایا کہ مجھ کو فلاں آدمی نے قتل کیا ہے، یہ بھی واقعہ سورہ بقرہ کا ہے۔ اور ایک واقعہ ابھی 1 مہینہ پہلے پڑھا گیا تھا کہ قوم بنی اسرائیل کا واقعہ، جو جہاد میں شرکت نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو راستے میں موت دے دی، پھر ان کو زندہ کیا۔ پھر اس کے بعد ایک واقعہ ابھی 3 روز پہلے پڑھا گیا تھا، او کالذی مر علی قریہ،
جس میں عزیر یا اور کئی نام ذکر کیا گیا ہے، وہ واقعہ کہ 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی پھر زندہ کیا۔ گدھے کا واقعہ، اس کو بھی مردہ کیا اللہ تعالیٰ نے، موت دے دی پھر زندہ کیا۔ اسی طرح آج کے واقعے میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے چند پرندوں کو لیا اور ان کو ذبح کیا اور بوٹی بوٹی کیا، ٹکڑا ٹکڑا کیا، سب کو خلط ملط کیا، اور پھر اس میں سے ایک ایک ٹکڑا پہاڑ پر رکھنے کا حکم دیا، ہر پہاڑ پر رکھو۔ پھر اس پر بلایا تو پرندے زندہ ہو گئے، تو پرندے زندہ ہو گئے۔ اس سے پہلے گدھا زندہ ہو گیا، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو واقعہ، اور پھر اس کے پہلے عزیر اور ارمیہ یا جو بھی نام اہل علم نے پیش کیا ہے، مختلف اقوال ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرتا ہے، اس بات پر قادر ہے، اور وہ پھر بندوں کے اعمال کا حساب و کتاب لے گا۔ تو آج کے درس میں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ مردے کو زندہ کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی مراد کو پوری کر دی دنیا کے اندر، اور پھر ان کو دکھایا کہ مردہ کیسے زندہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔